حسين يا حسين يا حسين يا حسين اسمك يا حس عايش بنص الدنيا. صرف مصاحب پڑھا کرتا تھا. اس کے گھر میں یہ گیس کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس میں آگ لگ گئی. اس نے اس سے بولا کہ گھر والوں کو نقصان ہو کچھ ہو. اس کو اٹھایا اور پچھلے دروازے سے باہر بھاگا. پچھلا دروازہ بند تھا, سلنڈر پھٹ گیا. خود کھڑکی سے باہر آیا اڑ کر. گھر میں آگ, گھر والے پریشان اور رو رہے ہیں کہ مر گیا. اب یہ چھت پر پہنچ چکا تھا دھماکے سے. پورا بدن جل چکا تھا, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا, ہاتھ کٹے ہوئے. اب یہ کہہ بھی نہیں پا رہا نیچے کہ میں یہاں ہوں. جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون نیچے گرنا شروع ہوا تو متوجہ ہوئے کہ یہ اوپر ہے. اس کو ہاسپٹل لے گئے جس ایریے کا. ہاسپٹل والوں نے انکار کر دیا کہ یہ 80% تو جل چکا ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر زندہ رہے گا, مر جائے گا. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کرو. اس کے بھائی نے بڑی ہمت کر کے اس کو کم از کم بینڈیج تو کرو, پٹیاں تو لگاؤ. پٹیاں لگا کر اس کو وہ بڑے شہر لے آئے. بڑے شہر میں بھی انہوں نے ہاسپٹل نے انکار کر دیا. کہا یہ ابھی تھوڑی دیر کا ہے, یہ مر جائے گا. کہا مر جائے جو بھی ہے لیکن آپ اس کو ایڈمٹ کریں. بہرحال اس کو ایڈمٹ کیا, رکھا, اس کو پٹیاں لگائیں, تبدیل ہوئی. وقت بڑھتا گیا. اس کو امید ہوئی کہ میں زندہ رہوں گا, لیکن کیونکہ پوری باڈی جل چکی تھی, ناک پس چکا تھا, ہونٹ جڑ چکے تھے, پوری باڈی. اب جب وہ بینڈیج اترتی تھی نا, شدید تکلیف اس کو ہوتی تھی, شدید تکلیف. کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو مجھے تکلیف ہوتی تھی. میں اس سے بہتر کہتا تھا کہ میں مر جاؤں. کہتا ہے کیونکہ ہڈی اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو کچھ دن گزرے تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا, سرجری کرنی پڑے گی, لیکن کوئی چانس نہیں ہے. اگر یہ بچا بھی تو یہ فالج ہو جائے گا. اس کو خیر لے گئے. جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچے, تو سرجری تھیٹر میں پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں بے ہوشی کا لگاتے ہیں. سب گھر والوں سے سائن لے لیا کہ کیونکہ پتہ نہیں ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو میں نے ان کو اشارہ سے کہا کہ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا ہے. کیا؟ بڑی مشکل سے کہا میں ساری زندگی مصائب پڑھتا رہا ہوں, آج میں اپنے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں. اپنے لیے. کہا میں نے مصائب پڑھنا شروع کیے. ڈاکٹر بھی رو رہا ہے, نرس بھی رو رہے ہیں, سب تھیٹر میں مجلس برپا ہے, سب رو رہے ہیں. گریہ کرتے کرتے میں نے کہا امام حسین میری مدد کیجیے. کہا تھا میں, انہوں نے مجھے بے ہوش کیا. میں نے اچانک سے دیکھا کہ میں چند گھنٹوں کے لیے کسی اندھیرے میں چلا گیا ہوں. جیسے ہی اندھیرا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک نور آ رہا ہے, اور میں نے دیکھا کہ وقت کا امام اندر آ رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور شخص آیا جو خود امام حسین تھے, اور میرے قریب آ کر, اور میں امام سے کہوں, امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کے سامنے شفا چاہتے ہیں. کہا امام نے اپنا ہاتھ یہاں سے لے کر مجھے پورے بدن پہ پھیلا. کہہ رہا میں نے بڑی کوشش ارادہ کیا کہ میں امام کے دامن کو تھام لوں, لیکن میں نے کہا کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یہ کہہ کر میں نے دیکھا اچانک سے ایک نرس ہاسپٹل کی جو تھی وہ آئی, اور لوگ آئے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رشتہ دار ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ سادات آ رہی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے. کہا مگر یہ تو ڈاکٹر جو ہے یہ تو سید نہیں ہے, یہ جو نرس ہے. کہا نہیں یہ سید ہے. کہہ رہا میں کیونکہ ایک دوسری حالت میں ہوں, میرے اطراف میں میرا پورا گھر جمع ہے, ہاسپٹل کا سٹاف جمع ہے, اور میں بول رہا ہوں کہ اچھا یہ سید ہیں, یہ سید ہیں, یہ سید, اور یہ لوگ سب میری باتیں سن رہے ہیں. اور سننے میں اس نرس نے بتایا کہ میں سید نہ اور نہ سید ہونے پہ مجھے شک تھا, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں سید ہوں. اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا میرا بھائی کھڑا ہوا ہے. تو پوچھا بھائی کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو میں نے چھپانے کی کوشش کی.
مگر انہوں نے مجھے سب بتا دیا، کیونکہ میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کی وجہ، تو میں نے پھر سب کو سچ بتایا۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹروں کو سب بتا رہا ہوں، اور میرے پوری پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور میرے منہ جو پہلے پورے چپکے ہوئے تھے، مگر میں صحیح بات کر رہا ہوں، وہ پہچان ہی نہیں لگا میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ایسے میں انہوں نے کہا کہ اب اس کو پٹیوں کو اتارے، انجیکشن ہے۔ میں نے کہا مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہیں درد ہے، تمہیں شدید ہے؟ کہا نہیں مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ کہہ رہا میں نے ڈاکٹر کو بلایا، میں نے ڈاکٹر کو بتایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے جس نے شفا دی ہے، مجھے سارے درد ختم ہو گئے ہیں بدن سے، سارے درد ختم ہو گئے ہیں۔ کہا تمہاری بینڈیج ہوگی؟ کہا لیکن مجھے تھا کہ آرام سے اتارے۔ کہا میرے پورے بدن کی پٹیوں کو اتارا، میں صحیح سالم تھا، پورے ہاسپٹل میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے حسین، ہم بھی مریض ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ مریض ہیں، دعا بھی کریں۔ کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے التماس دعا کہی ہے۔ یا امام حسین شب جمعہ ہے، آج ساری روحیں کربلا میں ہوں گی۔ کون کون سی روح آج کربلا نہیں پہنچی ہوں گی؟ انبیاء کی روحیں، ائمہ کی روحیں، رسول خدا کی ارواح روح، امام علی کی روح، اور ایک ماں بھی آئی ہوگی مدینہ سے۔ حسين الميزورة جيت من ظلمة مكاني للمكان اللي بيه نوره